رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ یا عبد اللہ هذا خیر فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن كان من اہل الصيام دعی من باب الصيام وباب الريان فقال ابو بکر ما هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله قال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بکر اخرجه البخاری۔ جو شخص جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، خوش آمدید غرض یہ کہ نمازی کو نماز کے دروازے سے، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے، صدقہ دینے والے کو صدقے کے دروازے سے اور روزے دار کو ریان کے دروازے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہر دروازے سے بلانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں، تو پھر کیا کوئی ایسا شخص ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے تم بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شاندار استقبال ان بندوں کو میسر آئے گا جو جوڑا جوڑا نیکیاں کریں، بھلائی کے ہر پہلو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بجا لانے کی پیش کے لیے پیش رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شاندار استقبال ان بندوں کو میسر آئے گا جو جوڑا جوڑا نیکیاں کریں، بھلائی کے ہر پہلو کو ڈھونڈ کر بجا لانے کے لیے پیش رہیں، نماز پر مداومت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد، صدقہ و خیرات، روزے، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ سچائی، دیانتداری، صبر و تحمل، بردباری، عہد کی پابندی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، فواحش سے اجتناب، منکرات سے گریز اور حق پر استقامت جیسے اوصاف حمیدہ نہ ہو تو تقوی و پرہیزگاری کی معنویت معدوم ہو کر رہ جاتی ہے، جو در حقیقت تمام عبادات کی اصل یعنی روح ہے۔ قرآن مجید کا حقیقی فیض اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی کی روح اور روزے کی عبادت اس تقوی کی تربیت کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔